صلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین وقال تبارک و تعالی یخرجہم من الظلمات الی النور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل وحذو القزۃ بالقزۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد آئے تو کیا کیا لے کے آئے ہیں، اس پر میں چند کلمات عرض کروں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ پاک نے بہت سارے رسل اور بہت سارے انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انسانیت پر احسان تھا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت آپ کے اور پہلے نبی کے درمیان بہت زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، اور اتنا عرصہ پہلے انبیاء کے درمیان نہیں گزرتا تھا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، آپ فرماتے ہیں جو ہی ایک پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوتا اور پیغمبر اللہ پاک مبعوث فرما دیتے۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وقت پیغمبر کو دنیا سے رخصت ہوئے 570 سال گزر چکے تھے۔ بہت زیادہ عرصہ تھا یہ، 5.25 صدیاں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تاریکیاں، ظلمات، جہالتیں، گناہ اور بد اخلاقیاں یہ کس قدر زیادہ ہوں گی۔ اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام کو آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہوئے، چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے لیے انتہائی زیادہ نعمت کا باعث تھا۔ جس طرح زمین انتہائی زیادہ بارش کو ترس رہی ہو اور پھر بارش خوب ہو جائے تو زمین جس قدر زیادہ خشک ہوتی ہے اسی قدر زیادہ اب غلہ اور اناج دینا شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ پاک نے خصوصی طور پر قرآن پاک میں اہل ایمان کے لیے احسان کے طور پر جتلایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول آپ کی طرف مبعوث کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں کائنات کے لیے ہدیہ رحمت ہوں۔ آپ اس دنیا کے لیے انتہائی زیادہ رحمت کا باعث بنے۔ آپ ایک بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کس قدر دنیا کے لیے خیر کا باعث بنے، اور آپ کی ہدایت اور آپ کی تعلیمات کس قدر مؤثر ہوئیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آسمان پہ تشریف لے گئے، ان کو ابھی 3 صدیاں ہوئی تھیں کہ قسطنطین بادشاہ یہ عیسائی ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام کی پیدائش شروع ہو گئی۔ پیدائش پر خوشیاں کرسمس کے نام پہ شروع ہو گئی۔
3 صدیاں گزری تھی ابھی، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایت، آپ کی محنت، آپ کا انقلاب اس قدر دنیا میں مؤثر تھا، جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے میلاد کی ابتدا کی اس وقت 604 سال ہو چکے تھے۔ یہ آپ کی اثر اندازی تھی۔ جناب عیسیٰ کی بعد ان کی میلاد کی کوشش عیسائیوں نے 3 صدیوں کے بعد کی، اور آپ نے جس قدر لوگوں کو ان کے اذہان کو منور کر دیا تھا، 600 سال تک کسی کو بھی اس طرح کی خرافات کی کبھی بھی ذہن میں کبھی کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ 604 سال ہو گئے ہجرت کو، تب سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو میلاد منانے کا دل میں تصور پیدا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ پاک بڑے حکم الحاکمین ہیں، اس سے بڑا کوئی حکمت والا نہیں، قادر مطلق ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام لوگ آپ کی میلاد کرسمس کے نام سے منانے لگے۔ آج انجیل موجود ہے اور قرآن پاک موجود ہے جو سب آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے، بشرطے کہ کوئی انسان سوچے۔ جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے، انجیل کہتی ہے گڈریوں نے اپنی بھیڑ بکریاں باہر کھیت میں رکھی ہوئی تھیں۔ اس رات جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، سیدہ مریم کے ہاں بن باپ پیدا ہوئے، اور جس وقت بھیڑ بکریاں باہر کھیتوں میں رکھی جاتی ہیں اس وقت 25 دسمبر کا دن نہیں ہوتا۔ 25 دسمبر کو اگر آپ بھینس کو بھی باہر رکھیں گے شاید وہ بھی سردی سے مر جائے، تو بھیڑ بکری تو رہ ہی نہیں سکتی۔ مالک ہے نا، اس نے جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام کی میلاد منانے والوں سے اس دن کے باوجود ہے کہ انجیل میں موجود ہے لیکن اس سے وہ پردے میں ہے، 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ بقول قرآن کے اور بقول انجیل کے پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ حزی الیک بجزع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ، سیدہ مریم کو کہا کہ کھجور کے تنے کو ذرا حرکت دو، آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ تازہ کھجوریں اس وقت گرتی ہیں جس وقت سخت گرمی کا موسم ہو، اور یہ وہی موسم ہے جو موسم انجیل نے ذکر کیا ہے، اور 25 دسمبر کو انتہائی زیادہ سخت سردی ہوتی ہے، آپ کہیں کہ دھند کا موسم ہوتا ہے، ان دنوں میں بھیڑ بکریاں باہر نہیں رہتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام کی پیدائش کا دن اگر نکالنا چاہیں کمپیوٹر سے آپ نکال سکتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال، 2000 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کا آپ تعین کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تعین اگر سائنس کے اعتبار سے کیا جائے، پیر کا دن معین ہے، آپ پیر کے روز پیدا ہوئے ہیں اور 22 اپریل کو پیدا ہوئے ہیں، اور یہ 9 ربیع الاول کا دن ہے، اس کو بھی چھوڑیں آپ۔ وہ بادشاہ جس نے 604 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ابتدا کی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کس دن میلاد مناتا تھا؟ 8 ربیع الاول کو۔ یہ میرے مالک کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے نیک لوگوں کو ان چیزوں سے مبرہ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے پردے میں رکھتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہیں۔ بھائی یہ بات ایک ضمن تھی، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، یہ دنیا ظلمات سے بری ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم نے پیغمبر مبعوث کیا ہے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ دنیا تاریک تھی، عدل کے اعتبار سے، حکمرانی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے۔ عدل کی یہ صورتحال تھی، آپ کے پاس یہودی ایک مقدمہ لے کر آئے، آپ نے فرمایا فاتو بالتورات، یہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا صحف انبیاء،
तमाम दीन एक ही है भाई, सिर्फ शराए बदलती हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने जुमला अंबिया पर ईमान लाने को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की शर्त करार दिया है। जो इंसान साबका अंबिया पर नहीं मान लाता, आप पर भी ईमान नहीं। साबका किताबों को नहीं मानता, आप पर भी उसका ईमान। जुमला किताबों का भेजने वाला मेरा अल्लाह पाक है। तमाम की तालीमात एक जैसी हैं अगर उनमें तहरीफ को अलग कर दिया जाए। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, यहूदी मुकदमा लेकर आपके पास आए। आपने फरमाया तौरात में क्या लिखा है? अल्लाह के रसूल तौरात में तो इस तरह है कि अगर कोई गुनाह कर ले उसका मुंह काला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने हमें तौरात तो लाओ। तौरात लाए, उसमें उस जुर्म का वही जजा, उस जुर्म की वही सजा थी जो कुरान पाक और हदीस में आती है। उनका अल्लाह के रसूल बात यह है कि हम में ये बीमारी आम फैल गई, शरीफ लोग भी करने लगे और आम भी करने लगे। अब बड़ों को कौन पकड़े? चुनाचे हमने ये दरमियान, जिसे हम कहते हैं ना मंडा 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 पालो, दरमियान में कर लिए, सजा को मुतल करके मुंह काला करना शुरू कर दिया। और असल सजा वही है जो आप बयान कर रहे हैं, तौरात का यही हुक्म है। यह सूरत हाल थी अदल की। आपने फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकता तो यदहा। मैं इस तरह का इंसाफ लेकर आया हूं, अगर मेरी बेटी वो भी बेफर्ज महाल चोरी कर ले तो मैं उस पर भी हद जारी कर दूंगा। इंसाफ। पहले क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल हुई। इसके साथ आप ले लें हुक्मरानी को। शाह का बेटा शाह होता था, बादशाह है, उसका बेटा ही बादशाह बनेगा। खा वो 2 साल का है, बेटा है या बेटी है, कम अकल है या अक्लमंद है, ये दुनिया का कानून चला रहा था। शाह का बेटा शाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम उसको हुक्मरानी ही नहीं देते, ओहदा भी नहीं देते हैं जो मांगता है। और इसको आपने इतना वादे किया था, लोग तो पता नहीं किधर किधर के घूमते हैं। जनाब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिस वक्त मेरे आका के आखिरी अयाम थे ना, जिस वक्त दुनिया से आपने विसाल फरमाया, सैयदना अब्बास आपके चाचा जान कहने लगे जनाब सैयदना अली को, अली मैं बनु हाशिम की मौत के वक्त उनकी जो चेहरों को जानता हूँ, जो कैफियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मुझे लग रहा है इस बीमारी से आप जामबर नहीं होगे और रफ़ीक आला को जा मिलेंगे। चुनाचे आओ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लिखवा लें। बाद में जनाब अली ने कहा, चचा जान मैं आपसे किसी तौर पर भी लिखवाने का ख्वाहा नहीं हूँ, इसलिए कि अगर आपने आज ना कर दी, क़यामत तक हमें कोई हुकूमत के करीब नहीं आने देगा। और ये तसव्वुर, ये ख्याल, ये इंदिया और ये उसूल, ये ज़ाब्ता जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपको मालूम था कि हम उसे हुकूमत ओहदा नहीं देते जो ओहदे का तालब हो। ये आपने हुकूमत में लोगों को तरीकियों से रोशनी में निकाला। अगर आप देखें मईशत को, अमीर अमीर तर था, गरीब गरीब तर था। लोग बिकते थे। इंसान भेड़ बकरियों की तरह मंडियां लगती थीं, बिकते थे। अगर किसी ने को गुलाम खरीद लिया, गुस्सा आया तो उसका नाक काट दिया, गुस्से में कान काट दिया, गुस्से में उसके होंठ काट दिए। आपने फरमाया मन ज्यादा अब्दहु जदा ना हो। अगर किसी ने अपने गुलाम के नाक, होंठ, कान काटे, हम उस मालिक के काट देंगे। ये इंसान है। और आपने फिर बराबरी की, फरमाया गुलामों को आज़ाद करो। ये दुनिया पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है। आपने इंसानों की आज़ादी की तहरीक पैदा की। गलती हो जाए गुलाम पैदा करो, गुनाह कर लिया गुलाम पैदा करो, गुलाम आज़ाद कर दिया पूरा जिस्म जहन्नम से आज़ाद हो गया। ऐसी तहरीक पैदा की
آج دنیا میں اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، انسان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتا سکتا ہے اس میں انسان کی آزادی کے لیے کسی مذہب نے کوشش کی ہو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے۔ آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ نے اپنی سادہ زندگی اپنائی، حتیٰ کہ جس کی بنا پر یہ اونچ نیچ تھی نا دولت مندوں اور عام لوگوں کی، آپ نے سونے کو حرامی کر دیا۔ مرد سونا نہیں پہن سکتا، مرد ریشم نہیں پہن سکتا۔ اور آپ کے صحابہ نے کہا ہمارے گورنر اور ہمارے وزیر عمدہ گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے، اور پھر پوری زندگی کس طرح گزاری؟ سیدہ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایک چاند کبھی دو چاند گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، کھجوریں کھا لیں اور پانی پی لیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 2 دن مسلسل عمدہ کھجوریں بھی آپ نہیں کھا سکے پوری زندگی۔ یہ خود ساختہ فقیری تھی بھائی۔ اللہ پاک کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ نے خود فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں، میرا مالک دینے والا ہے۔ لوگوں کو ایک ایک وقت میں 300 اونٹ دیے، 18 کلو چاندی یک وقت دی، لوگوں کو گھروں میں سرمایہ ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ کے گھر میں خود ساختہ فقیری، خود ساختہ فقیری۔ اس طرح آپ نے ظلمات سے لوگوں کو نکالا ہے۔ کچھ لوگ باتیں ہوتی ہیں کرنے کی اور کچھ ہوتے ہیں عملی کرنے کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی انقلاب برپا کیا خاموشی کے ساتھ۔ جناب سیدنا عمر پورے قد کا آدمی، پہلوان، آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، بس دل میں کوئی چیز آئی۔ آپ نے فرمایا مالا کا عمر، عمر کی ہویا تینوں بھائی، رون لگ پہ کی گل کی ہوئی، میری چوکھٹ تے کھلو کے رون ڈیا ہوں۔ عرض کی تھی اللہ کے حبیب آپ کی کمر پر کھجی کی چارپائی کے نشانات ہیں، اس چارپائی پر گدا بھی نہیں ہے اور آپ کی کمر مبارک پر چادر بھی نہیں ہے جیسے کھجی کے نشانات نہ پڑیں۔ آپ کے گھر میں یہ 2-3 کلو جو پڑے ہیں اور ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے اور کچھ کیکر کے پتے ہیں مشکیزے کی بدبو ختم کرنے کے لیے، یہ کل سرمایہ ہے آپ کا۔ اور دنیا کے بادشاہ ان کی دولت گننے کو نہیں آتی، لیکن یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ نا۔ آپ نے فرمایا اینا انت یا عمر، عمر کہاں پہنچ گئے ہو؟ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو طریقی سے نکالا، دولت مند کی منصفانہ تقسیم کی۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت امیر کے گھر سے نکل کر امیر کے گھر میں نہیں جانی چاہیے، اس کی ریل پیل ہونی چاہیے، غریبوں کے گھروں سے ہو کر واپس آئے، کوئی مزاربت کرے، کوئی مشارکت کرے، کوئی تجارت کرے، کوئی کیسے کرے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طریقے سے لوگوں کو نکالا اور لوگ نکل گئے۔ ایسے ہی ایک اور طریقی تھی، مذہبی لوگ، اللہ کا نام لینے والے لوگ اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے تھے، اپنے آپ کو خدائی صفات منواتے تھے لوگوں سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اور مخلوق کے درمیان واسطے کو ممنوع قرار دیا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، انسان تو خدا بن جائے علیحدہ بات ہے، اللہ پاک نے انسان اور بندے کے درمیان واسطے کو بھی قبول نہیں کیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم خود انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو کہہ دو ہمارے پیغمبر کے ہم قریب ہیں۔ اور جناب عدی عیسائی تھے، آپ کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے رسول، آپ کا قرآن پاک کہتا ہے
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول ہم تو رب نہیں مانتے، آپ کا قرآن پاک کہتا ہے ہم نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا عدی مجھ کو بتاؤ، اگر تمہارے علماء کسی کو حلال کہہ لیں اور حقیقت میں حلال نہ حلال مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ حرام کہہ دیں اس کو حرام جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا رب کس کو کہتے ہیں پھر؟ رب ویسے جس کے حلال کیے کو حلال جانا جائے، جس کے حرام کردہ کو حرام کیے جانا جائے، اسی کو تو رب کہتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی اس وقت۔ مذہبی طبقہ اپنے آپ کو خدا کی صفات لیے بیٹھا تھا، لوگوں سے سجدے کراتے تھے، نذرانے لیتے تھے، اور صورتحال یہ تھی اگر ایک حصہ اللہ کے نام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور ایک ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو خدائی تصور لے کر بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے حصے کی فصل یا وہ دولت خراب ہو جاتی، کہتے اللہ پاک غنی ہے کوئی بات نہیں، اور اگر وہ دولت ضائع ہو جاتی جو ان کے نام پہ کی ہوئی تھی، اللہ کے نام پہ کی ہوئی دولت ان کے نام پہ رکھ دیتے، کہتے اللہ تو غنی ہے ان کو دے دو، اس لیے کہ ان کا خوف اور ان کا شوق دلوں میں اللہ پاک سے زیادہ تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طریقے سے نکالا۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول ماشاء اللہ و شیتا، جیسے آپ چاہیں، جیسے اللہ پاک چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اوے مجھے اللہ پاک کا ہمسر بناتے ہو؟ بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلے اللہ پاک نے چاہا۔ اس طریقے سے بھی آپ نے نکالا، لوگوں کو اللہ پاک سے ملا دیا۔ اور یہ گراف اور یہ درجہ آپ نے اپنی امت کو اس قدر دیا، ایسے نہیں ہے کہ آج سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درمیان طریقی ہے۔ لوگ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے، 4-5، پھر طریقی پھیل گئی اور آج تک طریقی ہے۔ بھئی یہ انڈونیشیا مسلمان ہیں، فلپائن میں اسلام ہے، بنگلہ دیش میں اسلام ہے، ملائیشیا میں اسلام ہے، مراکش میں اسلام ہے، اور 60 ملکوں میں اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں تھا پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے اسلام پھیلایا جو آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ طریقی اسی وقت نہیں پھیل گئی، اس قدر اللہ پاک کے پیغمبر کی تعلیمات کا اثر تھا۔ میں نے آپ کو کیا نا، آپ کا یہ اثر تھا تعلیمات کا کہ جناب عیسیٰ علیہ تحیۃ السلام کی میلاد کرسمس کی صورت میں 300 صدیوں کے بعد شروع ہوئی، آپ کی 6 صدیوں کے بعد شروع ہوئی، اور پھر یہ آپ کی تعلیمات کا اثر ہے۔ آج کرسمس پر عیسائی سال کے سالوں سے سب سے زیادہ شراب اس دن کو پیتے ہیں جس دن کرسمس ہو، سب سے زیادہ فضول خرچی اس وقت کرتے ہیں جس وقت کرسمس ہو، اور سب سے زیادہ گناہ میں اس دن پڑھتے ہیں جس دن کرسمس ہو۔ یہ میرے پیغمبر کی ہدایت ہے کہ ابھی تک میلاد منانے والے ان قباحتوں میں نہیں پڑے۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہی ہے تو 2 رکعتیں شروع کر دی ہیں، نفل پڑھنے شروع کر دی جس طرح عیدوں پر ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ قباحتیں نہیں ہوئیں جو عیسائیوں میں ہو چکی ہیں، اور امت مسلمہ پر آپ کا ایک اثر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی یہ تعلیمات آنن فانن ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں سے ہزاروں میل دور جہاں پر نہ عرب تھے، نہ آپ کے صحابہ گئے، نہ تابعین گئے، نہ مبلغین گئے، وہاں پر بنو امیہ کے لوگ بھاگ کر گئے جس وقت بنو عباس نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ اندلس، وہاں پر اسلام کا فریرہ پھیلا اور اس اندلس نے پوری دنیا کو منور کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ آپ کے آباء ہیں، یہ مسلمان تھے۔ آج عالم کفر یہ مانتا ہے، یورپ امریکہ مانتا ہے اس چیز کو، ہماری سائنس کے پیچھے مسلمان ہیں۔ اور کون سے مسلمان تھے؟ وہ تھے مامون کے زمانے میں بغداد، اور ادھر جو اموی اندلس میں گئے۔ ان دونوں شہروں سے عرب میں یورپ میں روشنی پھیلی، اور خصوصی طور پر اندلس میں۔ آپ کو ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنانے کے لیے دریا کے کنارے زمین ڈھونڈی، بہت اچھی زمین۔
یہاں پر محل بنایا جائے، ساتھ باغ ہو، ساتھ سیرگاہ ہو۔ وہاں پر ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی، اس کو بھی کرندوں نے صاف کر دیا۔ جھونپڑی چھوٹی آ رہی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی پوتا ہے، نہ پوتی، اکیلی جھونپڑی میں رہ رہی ہے۔ اس کو پیسے دینے کی کوشش کی، کہتا ہے میں نہیں لینی، اس جھونپڑی میں رہتی ہوں، یہی میرا جو ہے نا رہن سہن ہے، اسی میں رہوں گی جب تک زندگی ہے۔ لوگوں نے کہا پیسے لے لو، بادشاہ نے یہاں پر اپنا محلہ اور سیرگاہ بنانی ہے، باغ بنانا ہے، پیسے لے لو، کسی کنارے پہ چلی جاؤ۔ کہتی نہیں، میں نے یہیں رہنا، نہ جگہ لینی ہے نہ پیسے لینے ہیں۔ اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کرندوں نے اس جھونپڑی کو اٹھایا، صاف کر دیا، باغ بنا دیا۔ بڑھیا اٹھی، بادشاہ کے دربار میں چلی گئی، قاضی کو ملی، آپ اسلام کے قاضی ہیں، عدل کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے میری جھونپڑی تھی اس جگہ پر، یہاں پر تمہارے بادشاہ کا باغ بنا ہے، اور میں نہ پیسے چاہتی ہوں نہ میں اس کی جگہ پر جگہ چاہتی ہوں، میری جھونپڑی کو ظلم کے ساتھ دور کیا گیا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر اس کا فیصلہ کر سکا انصاف کے مطابق تو کروں گا، بصورت دیگر اپنی سیٹ چھوڑ جاؤں گا۔ یہ آپ کی تاریخ منور اور سنہری تاریخ میں واقعات ہو گزرے ہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا۔ 118 ملکوں کا سروے ہوا ہے آج کہ اس میں انصاف کی کیا پوزیشن ہے، اور آپ کا ملک فراڈ، عدالتوں کا ظلم، عدالتوں کی بے انصافی میں 108ویں نمبر پر آیا ہے۔ پہلا نمبر غیر مسلموں کا ہے، جہاں پر انصاف ہوتا ہے 100%، 2%، 3%، 100%، پھر 99%، پھر آگے چلا گیا گراف یہاں تک کہ 108واں نمبر ہے 118 ملکوں میں، اور یہ انصاف ہو رہا ہے۔ جہاں پر انصاف بکتا ہے۔ ہماری سنہری تاریخ میں انصاف بکتا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ فرما کر گئے تھے لو ان فاطمہ سرقت لقطعت یدہا۔ قاضی نے کہا بادشاہ سلامت سیر کے لیے نکلے، میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ اسی باغ میں چلے گئے، سیر کرتے رہے۔ قاضی صاحب اپنے ساتھ ایک بورا لے کر گئے تھے 2 اڑائی من کا، جس میں مٹی آ جائے، 2 اڑائی من۔ باغ میں سے ایک جگہ سے اڑائی من، اس میں مٹی ڈالی، 7 جانور کھلا رہا۔ بادشاہ سلامت کو کہنے لگے بادشاہ سلامت ذرا ہاتھ تو ڈالیے، یہ مٹی کا بورا 2-3 من کا اس جانور رکھنا ہے۔ بادشاہ کی تو مورے ہل جائیں گے، بادشاہاں دے مورے ہل جاندے آ، اور پینڈواں دے نہیں ہلدے، اللہ دا شکر ہے، بریلراں دے ہل جاندے، اتنی گل نہ۔ بادشاہ نے کہا شاید قاضی صاحب مذاق کر رہے ہیں مجھے۔ قاضی صاحب نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ایک طرف سے آپ پکڑیں، ایک طرف سے میں پکڑتا ہوں، یہ 2-3 من کا بورا ہے مٹی کا، جانور پہ رکھنا ہے۔ بادشاہ نے کہا قاضی صاحب مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں حقیقت ہے۔ کہا پھر میں کہاں اٹھا سکتا ہوں؟ غلاموں کو بلاؤ، نوکروں کو بلاؤ، پھر تم بھی ہاتھ نہ لگاؤ، ملازموں کو کہو اوپر رکھیں۔ کہا بادشاہ سلامت اتنی سی جگہ سے میں نے 2-2.5 من بورا بھرا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں آپ، اس نے یہ ذکر کیا ہے اگر کسی انسان نے ذرہ برابر کسی انسان کی زمین ظلم ہتھیائی ہو تو 7 زمینوں تک قرید کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی قیامت کے روز۔ اس وقت آپ کو میں نے بھی نہیں اٹھانا ساتھ، یہ نوکر نہیں ہوں گے، یہ ملازم نہیں ہوں گے، اس وقت یہ بھائی کا جھونپڑے کی ساری زمین آپ کے گلے میں ہوگی جو آپ اکیلے اٹھائیں گے۔ قاضی نے کہا اماں جی کا جھونپڑا جیسا تھا جہاں تھا ویسے بنا دو۔ یہ انصاف، یہ طریقوں سے نکالنے کا سبق کس نے دیا تھا؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ بغداد پر کچھ لوگوں نے کفار سے ساز باز کر کے بغداد کو ملیا میٹ کر دیا۔ قیامت تک دوبارہ بغداد جو دنیا کو منور کرنے والا شہر تھا، دوبارہ بسنے کی آس امید نہیں تھی۔ مل کے کعبے کو پاسباں صنم خانے سے تتاریوں نے حملہ کیا،
سارے علماء شہید کر دیے، ساری کتابیں جلا دیں، آگ لگی رہی مہینوں تک بغداد میں، آخر کایا پلٹی۔ اب قیامت تک کے لیے جو منظر تھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، وہ منظر میں نے دیکھا جو بغداد میں مسلمانوں کا ہوا، میں نے کہا کاش میری ماں مجھ کو جنم ہی نہ دیتی کہ یہ دن میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا جو بغداد میں ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے اسلاف، آپ کے بڑے، آپ کے عالم با عمل، انہوں نے بجائے اس کے کہ تاتاریوں کا جواب دیں، ان کو یہاں سے بھگائیں، انہوں نے ان تاتاریوں پر محنت کی، ان پر تبلیغ کی اور اپنے عمل سے کی۔ دیکھو میرے دوستو، دنیا میں سب سے آسان کام آپ کو بتاؤں، وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، لوگوں کو نصیحت کرنا، اور اتنا ہی آسان ہے اس کو سننا، یہ دونوں بڑے آسان ہیں۔ اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ عمل کرنا، نصیحت پر عمل کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام، مشکل کام ہے، اور نصیحت کر لینا دنیا کا بہت آسان۔ دنیا میں غلغلہ ہے اسلام کا، اتنی زیادہ آزادی کے ساتھ تبلیغ دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے۔ گرجے سے باہر انجیل کی تعلیمات نہیں دے سکتے ہو عیسائی، یورپ میں، امریکہ میں گرجے کے اندر کو آئے تو تعلیم دے سکتے ہو، باہر نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں ان کو آزادی ہے پھر بھی، لیکن یورپ میں آزادی نہیں ہے۔ اسلام کا غلغلہ ہے دنیا میں۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، دوبارہ صبح ہو جاتی ہے اور اذان فضا میں گونج رہی ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جن کی یہ ندا اور یہ اعلان اور یہ تبلیغ فضا میں پھیلی ہوئی ہو۔ تتاری ظالم خونخوار درندے جو رشیا سے اٹھے اور ملیا میڈ کر دیے اسلام اور اسلام کے علاقوں کو، آپ کے اسلاف اٹھے جو صرف اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال نے بڑی صحیح بات کی ہے، لیکن یہ لوگ کردار کے غازی تھے، نہ فوج تیار کی، نہ اسلحہ تیار کیا، نہ مجاہد تیار کیے، بلکہ ان تتاریوں پہ محنت کر کے ان تتاریوں کو مسلمان کر دیا۔ سب کچھ ہی ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ دنیا میں ان کے تذکرے نہیں ہیں، تاریخ خاموش ہے، لیکن تتاری مسلمان ہو گئے، اس لیے پوری دنیا کی تاریخیں کہتی ہیں۔ یہ اثر کس کا تھا؟ خاموش تبلیغ، خاموش انقلاب۔ آپ نے اسلحے کے کاروبار کے کارخانے نہیں لگائے، ملیں نہیں لگائیں، سادگی سکھائی، انصاف سکھایا، اور آہستہ آہستہ ظلم کو ملیا میٹ کر دیا، ناانصافی کو ختم کر دیا، معاشی اونچ نیچ ختم کر دی، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے ختم کر دیا، آسمان بدل دیا، زمین بدل دی، لوگوں کی سوچ بدل دی، اور لوگوں کے نسب العین بدل دیے۔ یہ انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ آج وہ تعلیمات ہمارے پاس منو ان 100% سچائی کے ساتھ موجود ہیں۔ جناب امام مالک فرمایا کرتے تھے، لوگوں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخر اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہی انداز اختیار نہ کیا جائے جو ابتدا میں اس کی اصلاح کا انداز تھا۔ اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں، میری تعلیمات کی مثال 3 زمینوں کی مثال ہے۔ آپ مولانا مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس میں اپنی بات کو آپ ختم کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم۔ علامہ آگی ماشاء اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جو تعلیمات میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اس کی مثال 3 زمینوں کی طرح ہے، 3 قسمیں زمینوں کی۔ آپ گاؤں میں رہتے ہیں،
بڑی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک وہ زمین ہوتی ہے جس کے اوپر بارش ہوتی ہے لیکن بارش ٹھہرتی نہیں, اور سب سے زیادہ بارش وہیں پر ہوتی ہے جہاں ٹھہرتی نہیں. یہ کیا پہاڑ ہیں جہاں سے آپ کے دریا چلتے ہیں, آپ کی نہریں چلتی ہیں, آپ کے آگے کھالے چلتے ہیں, اور یہ پانی کا نظام چل رہا ہے. سب سے زیادہ یہ بارش اور برف کہاں ہے؟ پہاڑوں پر, لیکن وہاں پر بارش رکتی نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک تو میری تعلیمات جو ہے اس کی مثال وہ زمین ہے. نمبر 2, جہاں پر پانی آیا, زمین میں ٹھہرا, تالاب بنا, اس زمین نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, تالاب, اس کے نیچے کالی مٹی ہوتی ہے, گارا ہوتا ہے, بدبودار مٹی ہوتی ہے, لیکن پانی صاف شفاف, فصلیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ پی بھی رہے ہیں, جانور بھی پی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کا, لیکن اس زمین کو اس کا فائدہ نہیں ہے. تیسری زمین وہ ہے جس پر بارش برسی, زمین نے اس بارش کے پانی کو جذب کیا, اب کیا ہوا, اس پر درخت اگے, اس پہ فصلیں اگیں, اس سے پھول نکلے, اس سے نباتات اگیں, اس سے غلے پیدا ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ زمین نے پانی پیا, زمین خوبصورت لگی. یوجب الزراع, اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت زمیندار کو فصل نظر آتی ہے نا تو وہ گمانڈ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ دائمی رہنی ہے. زمین جب لہلہاتی ہے نا تو زمیندار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. زمین بھی خوبصورت ہو گئی اور لوگوں نے اسے فائدہ بھی اٹھا لیا. آپ فرماتے ہیں میری لائی ہوئی تعلیمات کی مثال ان 3 زمینوں سے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم نے سوچنا ہے ان 3 زمینوں میں سے ہماری مثال کون سی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کے پاس حق کی گواہی ہے لیکن اس کو چھپاتا ہے. اس کے لباس سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا, اس کے جسم سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے, اس کے لین دین سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے, اس کی گفتگو سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے, اس کا عقیدے سے اس کا اظہار ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ظالم ہے. اس کے پاس سرمایہ آیا ہے لیکن اس نے اس کو استعمال کر کے اس کا اظہار ہی نہیں کیا, بڑا ظالم ہے. پہلی زمین ہے جس کے پاس ہدایت, قرآن پاک مینوان موجود ہے, آپ کے فرامین موجود ہیں, اللہ پاک نے اس کی ضمانت دی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, اس سے مراد اللہ پاک کی کتاب اور آپ کی سنت قیامت تک اسی صورت میں باقی رہے گی. جس نے ہدایت لینی ہے اس کے لیے یہ بارش موجود ہے. اس زمین کی طرح بنے جو زمین پر بارش برسی اور آگے چلی گئی. کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے. کیا عقیدہ ہے آپ کا جی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول, لیکن آپ کا کردار اور دوسرے لوگوں کا کردار تو ایک ہے. آپ کا لین دین ان کا لین دین تو ایک ہے, آپ کی شکل و صورت تو ان سے برابر. مسجد سے باہر برابر ہیں سارے, صرف جھگڑا یہاں تک رہ گیا ہے گویا کہ تعلیمات بارش ہوئی ہے اور تلک کے پھسل کر آگے چلی گئی. یہ بدقسمت زمین ہے اور لوگ بھی بدقسمت. نمبر 2, جن پر زمین ٹھہری, حدیث موجود ہے, قرآن پاک موجود ہے, سیرت موجود ہے, لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس وقت دنیا میں ایک قسم کی کتابیں عام طور پر شائع ہو رہی ہیں, کبھی آپ بھی موقع ملے تو پڑھ کر دیکھیں. ہم مسلمان کیوں ہوئے, کئی کتابیں آئیں اسی نام سے. ایک میں 20-25 نو مسلمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے, پھر کتاب آ جاتی ہے, پھر کتاب آ جاتی ہے. ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ آپ ان کتابوں کو پڑھیں, آپ کو ایک نقطہ نظر آئے گا, جملہ مسلمان ہونے والے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس تالاب کی طرح بن چکے ہیں جس کے پاس ہدایت تو ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کیچڑ ہے, اس کے نیچے بدبودار مٹی ہے. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نصیب ہیں, اور اس کا اثر ان کی اپنی ذات پر بھی ہے
اور ان کی ذات کی اصلاح سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک انہی خوش قسمتوں سے ہمیں بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔